پلیز آرڈر ان دا ہاؤس چیمہ صاحب پلیز. اتنے اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے، ذرا توجہ قبلہ. جناب اسپیکر، قائد حزب اختلاف نے مسئلہ فلسطین پر جن الفاظ کا اور جذبات کا اظہار کیا ہے میں انہیں سراہتا ہوں. میں آج سب سے پہلے اس ایوان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے کہ آج آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کیے ہیں اور آج جو متفقہ قرارداد سے مجھے لیس کر کے آپ بھیج رہے ہیں، اس سے یقیناً پاکستان کا وقار بلند ہوگا اور پاکستان کی آواز کی ترجمانی انشاءاللہ کی جائے گی. جناب والا، آپ کی بہت سی باتوں سے تقریباً اتفاق کرتے ہوئے ماں سوائے ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گا. میں فلسطین کے اس اور غازہ اور ویسٹ بینک کے ان پیچیدہ اور دردناک حالات پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب والا، پاکستان نے اپنا موقف دو ٹوک الفاظ میں پیش کر دیا ہے. اس موقف کو سراہا گیا ہے، اس موقف کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ میرے سامنے یہ خط ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا. یہ فلسطین کی قیادت کا خط ہے جس نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے اور کہا ہے، ایک میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے وزیر خارجہ کو، کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اور پاکستان کی حکومت نے جو سٹینڈ لیا ہے، انہوں نے کہا ہے گاڈ بلیس پاکستان. جناب والا، یہ عکاسی کرتا ہے ہمارے ان جذبات کی جس کا کہ قائد حزب اختلاف بھی بات کر رہے تھے. جناب والا، آج جن دردناک واقعات کا آپ نے ذکر فرمایا ہے اور درست فرمایا ہے، 27 رمضان جو ایک بہت مسلمانوں کی تاریخ کا اور ہماری عبادتوں کا اہم ترین دن ہے، یہ دردناک کہانی نے ایک نیا رخ 27 رمضان کو اختیار کیا اور یہ بربریت اور خون کی ہولی کا آغاز 27 کی شام کو ہوا. اور جناب والا، میں عرض کرتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اس دن عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ شریف میں موجود تھے، اور اگلے ہی روز 28 رمضان کو انہوں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پاکستان کی عوام اور امہ کی آواز کی ترجمانی کرتے ہوئے OIC کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور اسی ہی روز اسی لمحے وہ ملاقات منعقد کی گئی اور ان کے ساتھ ایک لائعمل مرتب کرنے کا ایک پورا منصوبہ جو ہے وہ سامنے مرتب کیا گیا. اس پر آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. جناب والا، پاکستان نے جو جارحیت ہوئی ہے اور جاری ہے مسلسل، اس کی مذمت کی ہے اور ہم کریں گے. میں آپ کی توجہ بہت سی باتیں جو آپ نے کی ہیں میں آپ کی تائید کرتے ہوئے دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن کہنا چاہوں گا کہ کل 16 مئی کو 2 اہم اجلاس منعقد کیے گئے، اور میں ان اجلاسوں پر آپ کی توجہ، اس ایوان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. جناب والا، کل 16 مئی کو 2 بجے دوپہر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا فورن منسٹرز کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں پاکستان کی ترجمانی کروں. اور کل ہی یعنی کہ 16 مئی کو شام 7 بجے پاکستان کے وقت کے
اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا. جو OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا وہ ورچوئل نوعیت کا تھا, اور جو سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہے اس میں جتنے ممبرز ہیں وہ فزیکلی وہاں موجود تھے, اور اس کو سٹیئر چین کے وزیر خارجہ اسٹیٹ کاؤنسلر فورن منسٹر وانگ ای کر رہے تھے. جناب والا, آپ اس بات سے واقف ہیں اور یہ ایوان بھی اس بات سے واقف ہے کہ امن و استحکام, پیس اینڈ سیکورٹی کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے سلامتی کاؤنسل پر, اور آج سفارتی سطح پر جو سب سے اہم ادارہ ہے, فورم ہے, وہ سلامتی کاؤنسل کا فورم ہے. اور چنانچہ دنیا کی نظریں لگی تھی کہ آج یہ فورم جو مسئلہ فلسطین کو اور اس ظلم اور بربریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, وہ اس پہ کیا موقف اختیار کرتا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا چین کے قیادت کو, وزیر خارجہ کو, جنہوں نے اپنی سفارتی کاوشوں سے سلامتی کاؤنسل کو یکجا کرنے کی کوشش کی, اور تقریباً تمام ممبران ایک طرف قائل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, اور تقریباً ان کو قائل کر چکے تھے. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی جناب اسپیکر کہ ایک طاقت جس کے پاس ویٹو کا اختیار ہے, اس نے یعنی کہ امریکہ نے اپنے ویٹو کے استعمال سے وہ جو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ وہاں سے نکلنا تھا اور ایک آواز جانی تھی, اس کو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی. جناب والا, وہاں سلامتی کاؤنسل کے ممبران کا یہ رجحان تھا, اگر ان کی بحث کا آپ مطالعہ کریں تو ان کی یہ خواہش تھی, ان کی یہ آرزو تھی کہ اس وقت ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ فی الفور وہاں سیز فائر کیا جائے, اور یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں OIC کے اجلاس میں تھی کہ گفتگو ایوالو کر رہی تھی جو پاکستان کا ایک تاریخی موقف رہا ہے, اور اس میں پاکستان کی سب سیاسی جماعتوں کو اس کا یہ شرف اور یہ اعزاز ہے کہ جو ہمارا کنسسٹنٹ ویو رہا ہے آف اے ٹو اسٹیٹ سولوشن فار پیلسٹائن, اس کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا. جناب والا, کل کی گفتگو میں یہ بات تاثر بڑا واضح ہو کے ابھر رہا تھا کہ لوگ اس بات پر قائل ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں آپ دیر پا امن چاہتے ہیں تو مسئلہ فلسطین اس کی کنجی ہے, اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا دیر پا امن جو ہے وہ فلسطین میں ممکن نہ ہوگا. جناب والا, وہاں اس بات پر اتفاق ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا, ایک کنسنسس ایوالو کر چکا تھا کہ اگر ہم نے اس ظلم کو روکنا ہے تو ہمیں مل کر من جملہ یک زباں ہو کر وہ جو زبردستی ایکسپلشنز. Order in the House, please. Order in the House, please. جو زبردستی ایکسپلشنز کی جو کوشش کی جا رہی ہے, میری تمام ہاؤس سے ریکویسٹ ہوگی کہ ریزولوشن جب بھی پاس ہو سارے ہاؤس میں اویلیبل ہو, تاکہ ایک یکجہتی کا اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مکمل جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ ہو. تمام ہمارے MNS صاحبان سے ریکویسٹ ہوگی کوئی اویلیبل ہو ادھر تک جب تک یہ اجلاس ختم نہ ہو, پلیز. کہ اس فورس ایوکشنز کو روکا جائے. اور آج میں یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ اس ڈسکشن سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ڈیموگرافک چینجز کیے جا رہے ہیں آکیوپائڈ ٹیریٹریز کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں. جناب والا, جب اختتام پر وہ حتمی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہ آئی تو اس کے بعد
رات ہی کو کل رات کو جناب قائد حزب اختلاف میں نے اس پر وزراء خارجہ سے اور بالخصوص ترکی کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور رات لیٹ میرا اس پہ تبادلہ خیال ہوا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ جناب والا دوسرا اجلاس جو منعقد کیا گیا وہ OIC کا ایمرجنسی ہنگامی اجلاس تھا جس میں امہ کے وزراء خارجہ نے حصہ لیا۔ جناب والا پاکستان کا موقف واضح تھا اور ہم نے اپنی غیر مشروط حمایت جس کو آپ کہتے ہیں we offered unflinching support to the people of Palestine۔ جناب والا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں نے 3 وہاں اہم نکتے اپنی گفتگو میں اپنے خطاب میں وہاں پیش کیے اور میں وہ اس ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ پاکستان چاہتا ہے، پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ اسرائیل ٹوٹل وڈرال، مکمل انخلا جو آکوپائیڈ عرب ٹیریٹریز ہیں، یہ ہمارا مطمع نظر ہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ جناب والا میں نے دوسری بات کی restitution of the inalienable rights of the Palestinian people and their rights of the Palestinian people and their right to return to Palestine۔ جیسے کہ قائد حزب اختلاف کہہ رہے تھے کہ لاکھوں ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گھر کی دہلیز کو نہیں چھو پا رہے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ سکے۔ وہ آج بکھرے ہوئے ہیں دنیا میں اور ان کی آرزو ہے، ان کی نظریں ہیں اپنی اس دھرتی پر، اپنی اس سرزمین پر۔ اور میں نے جو تیسری بات وہاں کی کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے اور پاکستان کی یہ خواہش نے جنم لیا قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ سے، جو قائد اعظم نے فلسطین کے بارے میں اور فلسطینیوں کے بارے میں ہمارے لیے جو راہ متعین کی ہے، الحمدللہ پاکستانی قوم آج بھی اس پر گامزن ہے، قائم و دائم ہے اور اسی سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ اور فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم اس رہنمائی کو سامنے لیتے ہوئے چلیں گے۔ اور میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں، قائد حزب اختلاف کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی یہ حکومت ہے، مسئلہ فلسطین پر اور مسئلہ کشمیر پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی۔ ہمارا قوم سے وعدہ ہے، ہمارا قوم سے وعدہ ہے، اس ایوان سے وعدہ ہے، بالکل آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جناب والا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس بحث کے بعد اور اس بحث کی ابتدا وزیر اعظم کی گفتگو جو سیکریٹری جنرل سے ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہم نے ہدایت جاری کی تھی اپنے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کو جدہ میں کہ وہ جائے اور اس ساری گفتگو کو سٹیئر کرے اور کنسنسس بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کرے، انہوں نے کیا۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ ایک متفقہ سٹیٹمنٹ آئی جو پورے PRs کی سٹیٹمنٹس تھی، جس نے جنم دیا اس ہنگامی اجلاس کو جو کل منعقد کیا گیا۔ اور جناب والا الحمدللہ ایک آغاز ہوا ہے۔ مانتا ہوں راستہ کٹھن ہے، مانتا ہوں راستے میں کانٹے ہیں، مانتا ہوں طاقتور قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، مانتا ہوں بے حسی ہے، مانتا ہوں دوگلا پن ہے، مانتا ہوں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جس کا اشارہ آپ نے کیا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ سچائی میں بڑی طاقت ہے اور حق بالآخر اس کا وزن ہوتا ہے۔ جناب والا الاقصی قبلہ اول ہے اور 27 کی رات قبلہ اول پر جو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے حملہ کیا، اس نے پوری امت مسلمہ کو یلغارا ہے۔ ایک یلغار تھی نہتے مسلمانوں پر جو عبادت کی
اور وہاں نوافل کے لیے گئے ہوئے تھے، ان پر یلغار، ان پر سٹن گرنیڈز پھینکے گئے، مسجد کو بند کیا گیا، لوگوں کو باہر دھکیلا گیا، تشدد کیا گیا، واٹر کینن استعمال کی گئی، ربر بلٹس فائر کی گئی، شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے۔ ان کی آپ کے سامنے داستان میں کیا پیش کروں۔ بہرنو آپ نے دیکھا کہ بات اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، مانا کہ آج دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پر ایک طبقے کا غلبہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اثرات کن کے ہیں اور ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ لیکن آج کی دنیا میں سمجھتا ہوں اتنا آسان بھی نہیں ہے چیزوں کو دبانا، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر شہری قلم بند کر سکتا ہے اور نقشے جو ہیں اپنے فون کے ذریعے ویڈیو کلپس کے ذریعے شیئر کر سکتا ہے۔ جس 10 سالہ بچی کا ذکر قائد حزب اختلاف کر رہے ہیں، وہ بھی ایک کسی کی ریکارڈڈ کلپ ہے، کسی پروفیشنل جرنلسٹ کی نہیں ہے، ایک عام شہری کی، سٹیزن جرنلسٹ کی وہ کلپ ہے جس نے دنیا کو دہلا کے رکھ دیا، جس نے ہر آنکھ کو نم کر دیا۔ جناب اسپیکر، یہ ایک ایسی داستان ہے جو آج دنیا سن رہی ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، پلیز میڈم آپ تشریف رکھیں پلیز۔ جناب والا، اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ تھوڑی سی توجہ دے دیں جو پیچھے کھڑے ہیں۔ پلیز میڈم صوبیہ پلیز، It's such an important issue. Please, and you have been so generous جی شاہ صاحب in agreeing to a unanimous resolution. شاہ صاحب پلیز۔ دونوں طرف کہہ رہا ہوں، آپ صحیح فرما رہے ہیں راجہ صاحب، اگر یہ ایوان اپنی سیریسنس کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور قوم کو جس کے آپ نمائندگان ہیں اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو آج سنجیدگی کا مظاہرہ بہت ضروری ہے۔ جناب والا، میں اس کرتا چلوں کہ ان دونوں میٹنگز کے بعد میں نے اشارہ کیا کہ رات کو میری ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے تبادلہ خیال کیا اور فیصلہ کیا کہ آج صبح، آج یعنی کہ 17 کو OIC کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جو صدر ہیں ان سے رابطہ کریں گے اور ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور مطالبہ کریں گے کہ ہم امہ جس میں پاکستان کی کلیدی آواز ہے اور دیگر مسلم ممالک کی کلیدی آواز ہے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے، کیونکہ سلامتی کاؤنسل کو تو ویٹو کیا جا سکتا ہے، جنرل اسمبلی کے اجلاس کو ویٹو نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں لوگ اپنے جذبات کی کھل کر ترجمانی کر سکتے ہیں۔ جناب والا، آج وہ وہاں یقیناً پیش ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے جس میں غزہ کی بمباری، جس میں ویسٹ بینک کا تشدد، جس میں الاقصی کی قبلہ اول کی بے حرمتی کا موضوع زیر بحث آئے اور اس کے لیے صف آرا ہو کر ہم مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ جناب والا، مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس گفتگو کے بعد وزیر اعظم کو اعتماد میں لینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات اس ایوان کے اختتام پر، اس نشست کے اختتام پر میں ترکی روانہ ہو رہا ہوں اور وہاں جا کر فلسطین کے وزیر خارجہ جس کو دعوت دے گی ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، سوڈان کی وزیر خارجہ تشریف لا رہی ہیں اور پاکستان کا وزیر خارجہ، ہم چاروں مل کر اس نئی سلامتی کاؤنسل کی اور OIC کے اجلاس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر کے
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر نیو یارک جائیں گے اور نیو یارک جا کر ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کریں گے. ہم ایک ایک فرد, ایک ایک مزدور, ایک ایک بچہ, ایک ایک بوڑھے کی آواز بن کر جائیں گے. ہم آپ کی ترجمانی کریں گے, ہم آپ کے الفاظ کو عملی جامہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. جناب اسپیکر, میں اور یقیناً یہ ایوان پرزور مذمت کرتا ہے اس انڈسکرمنیٹ بمباری کی جس نے لوگوں پر ایک قیامت برپا ہوئی, قیامت. جناب والا, اور میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان خاندانوں سے. 200 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں, بچے یتیم ہو چکے ہیں, بہت سے گھر اجڑ گئے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے. اور یہ رکی نہیں ہے, آج 7واں روز ہے, بمباری جاری ہے. ہر گھنٹے, ہر دن اس میں اموات میں, ہلاکتوں میں, شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. جناب والا, انشاءاللہ ہم ان کی ترجمانی کریں گے, انشاءاللہ ہم ان کی آواز بنیں گے. اور جناب والا, قائد حزب اختلاف نے صحیح نشاندہی کی, اور آپ نے ان میڈیا آؤٹلیٹس کا ذکر کیا جو اسرائیل کی پریسیشن بامبنگ اور بمباری سے زمین بوس کر دی گئیں. اس میں بہت سی بلڈنگ میں معصوم لوگ بیٹھے تھے, اس میں میڈیا آؤٹلیٹس تھے. الجزیرہ کا وہاں دفتر تھا, اور وہ دفتر پچھلے 15 سال سے فنکشن کر رہا تھا. اس میں اے پی کا دفتر تھا جو ایک امریکی ایک جرنلسٹک ادارہ ہے, اس کا دفتر تھا, اور اس کو نشانہ بنایا گیا. 1 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا, اور جب انہوں نے منتیں کر کے گڑ گڑا کر کہا کہ 10 منٹ کی مہلت اور دے دی جائے, اور 10 منٹ کی مہلت بھی نہ دی گئی اور حملہ کیا گیا. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ لوگ بلڈنگ سے باہر آ گئے اور کوئی ہلاکت نہیں ہوئی, کوئی شہادت نہیں ہوئی. لیکن انہوں نے بالکل کوئی گنجائش نہیں دی. اور جواز کیا بنایا جناب اسپیکر؟ جواز بنایا کہ یہاں اس بلڈنگ میں حماس اور حماس سے نسبت رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 15 سال سے یہاں مقیم ہیں, ہمیں تو کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا. اور آج اے پی نے مطالبہ کیا ہے امریکہ کے حکام سے, اپنی ایڈمنسٹریشن سے, کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف درست ہے اسرائیلیوں کا, تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے تاکہ دودھ کو دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جناب والا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ حقائق کیا ہے. جناب اسپیکر, آپ نے, قائد حزب اختلاف نے اپنی گفتگو میں اس دور معیار کا ذکر کیا. آپ نے ایک کمپیریزن ڈرا کیا ایسٹ تیمور کا, بوسنیا کی میس گریوز کا آپ ذکر کرتے ہیں, آپ عراق کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں, آپ عراق کی بات کرتے ہیں, آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں اور درست کرتے ہیں. میں عرض کرتا چلوں جناب والا, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مغرب کے بہت سے ممالک کی طرف اشارہ کیا. Yes sir, I quite agree with him. Many Western capitals are sitting on the fence, knowing that international law is being violated, knowing that humanitarian law is being violated, knowing that war crimes are being committed, knowing that apartheid and ethnic cleansing is taking place. They're quiet. They're quiet. They're not speaking up. بہت سی مسئلتیں ہو سکتی ہیں, بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, ریئل پولیٹکس آ سکتی ہے سامنے, ایکسپیڈینسی, پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی نظر ہو سکتی ہیں جناب والا. لیکن خوش آئند بات یہ ہے, اور
جو حوصلہ افزا بات یہ ہے، جو انسانی تقاضوں کو، جو انسانی پہلو کو اجاگر کرتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ آج اسی مغرب میں جس کی بہت سی حکومتیں خاموش ہیں، وہاں کی عوام خاموش نہیں ہے۔ آپ لندن چلے جائیں، کل ماربل آرچ میں ہزاروں کا مجمع تھا، 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے احتجاج تھا، آکسفورڈ میں جہاں پاکستانی بھی موجود تھے، فلسطینی بھی موجود تھے اور برطانیہ کے شہری بھی موجود تھے، وہاں جو ہیں ان کے لیبر پارٹی کے جیرمی کوربن، وہ خود اس کو وہاں قیادت کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کی حکومت نے وہاں بندش لگا دی، احتجاج کی اجازت نہیں دی، لیکن فرانس کی عوام نے، پیرس کے لوگوں نے مختلف شہروں میں دفاع کیا، احتجاج کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی کی حکومت ابھی خاموش ہے، لیکن برلن میں احتجاج ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ٹورنٹو میں ہوا، آپ نے دیکھا سڈنی میں ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں مختلف دارالخلافوں میں ایک آواز اٹھ رہی ہے، دنیا کی کانشنس جاگ رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آنکھ نہیں چرا سکتے، ہم آنکھ نہیں چرا سکتے، ہم حقائق کو دفن نہیں کر سکتے۔ And I am convinced, Mr. Speaker, that inshallah truth will prevail, truth will surface۔ جناب والا، آج اسی نوبت کو، نوعیت کو دیکھتے ہوئے مجھے بتاتے ہوئے یہ مسرت ہو رہی ہے کہ کل، یعنی کہ بروز منگل، کل یورپین یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ یورپین یونین کے ممالک جو انسانی حقوق کے لمبردار ہیں، وہ آج اور کل اپنے اجلاس میں ایک مؤثر آواز انسانیت کے لیے وہ آواز جو ہے وہ اپنی بلند کریں گے۔ جناب والا، 65 ملین مسلمان ہیں جو یورپ میں رہائش پذیر ہیں۔ میں آج کہتا ہوں، یورپ اگر اپنے امن کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اگر اپنے معاشرے میں وہ ایک باہمی تعلق اور توازن کو قائم رکھنا چاہتا ہے، تو ان 65 ملین اور دیگر بہت سے لوگ جن کا ضمیر سویا ہوا نہیں ہے، وہ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے اپنا فیصلہ جو ہے وہ درست فیصلہ کرے گا۔ جناب والا، 2,42,000 پٹیشنرز نے پٹیشن پر دستخط کر دیے ہیں، اور آج برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز کو جب 1,00,000 سے زیادہ سگنیٹریز ہو جائیں تو وہ موضوع کو، جب 1,00,000 سے زیادہ سگنیٹریز ہو جائیں تو وہ موضوع زیر بحث لانا ہوگا۔ ایوان نمائندگان میں اس بات کو آج زیر بحث آنا ہوگا، اور وہاں حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے۔ جناب والا، میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کل رات میری امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ امریکہ کی جو اہمیت ہے اور ان کا اسرائیل پر جو ان کا تعلق ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کا کوئی ملک ان پر حاوی ہو سکتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے، تو وہ امریکہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں میں نے پاکستان امریکہ کے بائی لیٹرل تعلقات پر بات کی، جہاں میں نے افغانستان کی نازک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، وہاں میں نے مسئلہ فلسطین کو سیکٹری بلنکن کے سامنے۔ شاہ صاحب 3-4 منٹ رہ گئے اذان کے لیے، سر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے فلسطین کے اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھا اور ان سے گزارش کی کہ اگر کوئی قوت اس خون خرابے کو فی الفور رکوا سکتی ہے تو امریکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر
सीज फायर हमारा मतमे नजर है तो उस पे अमेरिका का रोल अहम है। अगर डी एस्केलेशन की बात आप करते हैं तो उस डी एस्केलेशन के लिए जो अमेरिका अपना रोल प्ले कर सकता है शायद और ममालिक उतना असर न रखते हों जो तन्हा अमेरिका रखता है। जनाबे वाला, मैंने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी और मैं आपकी नजर करना चाहता हूं क्योंकि बड़ा हसास मसला है और वहां के हालात जो हैं एक बड़ी नाजुक करवट लेने वाले हैं। खुदा करे वहां अमन हो, खुदा करे वो इस्तेहकाम हो। हमारी ख्वाहिश अमन और इस्तेहकाम की है। पाकिस्तान ने पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए जो कुछ किया दुनिया आज उसकी मोतरफ है। पाकिस्तान ने रिडक्शन ऑफ वायलेंस के लिए इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस के स्टेलमेट को तोड़ने के लिए उस बात को आगे बढ़ाने के लिए दोहा पीस प्रोसेस को अमली जामा पहनाने के लिए कमेंसमेंट ऑफ डायलॉग के लिए रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर इत्तफाक हासिल करने के लिए जो किरदार अदा किया है आज दुनिया उसकी मोतरफ है। अमेरिका भी उसका एतराफ करता है। जो उंगलियां उठाता था आज मोतरफ है कि पाकिस्तान एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए। जनाबे वाला, मेरा आज एक इस अवाम के फ्लोर से सवाल है और ये सवाल मैं अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से कर रहा हूं। एक तरफ आप पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, एक तरफ आप पाकिस्तान की मदद तलब करते हैं और दूसरी तरफ आपके कारिंदे पाकिस्तान पर तोहमतें लगाते हैं और पाकिस्तान के इदारों पर नुक्ताचीनी करते हैं। खुदारा फैसला कीजिए, आप चाहते क्या है? हम अमन चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, हम इस्तेहकाम चाहते हैं, हम रीजनल कनेक्टिविटी चाहते हैं, हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहते हैं, हम बायलैटरल ट्रेड चाहते हैं, हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? मेक अप योर माइंड्स, मेक अप योर माइंड्स। आई एम सेइंग दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जनाब वाला, मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कि यू एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड यू सेड वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम एंड यू राइट, बट आई want to assure the House and the Leader of the Opposition that the government of Pakistan and the Prime Minister of Pakistan has wasted no time and he is leading from the front. जनाब वाला, इसी चीज को सामने रखते हुए मैंने चीन के वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है। मैंने इसी चीज को सामने रखते हुए, आपने अरब लीग का हवाला दिया, मैंने मिस्र के वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है कि एज यू नो द अरब लीग इज हेडक्वार्टर्ड इन कायरो। मैंने एक जानते हुए कि सऊदी अरब का कितना कलीदी किरदार है और अहमियत है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें एक बहुत ज़बरदस्त वहाँ वज़ीर आज़म का दौरा हुआ है, बहुत कामयाब, उनके वज़ीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, फ़लस्तीन के वज़ीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, तुर्की के वज़ीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, अफ़गानिस्तान के वज़ीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, इंडोनेशिया की वज़ीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, मलेशिया के वज़ीर खारजा से आज मेरी बात होनी है, और महातिर मोहम्मद की कल वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अलेक्सा की अहमियत को सामने रखते हुए, किबला अव्वल की अहमियत को सामने रखते हुए और किबला अव्वल को तौहीद और ईमान की निशानी गर्दानते हुए हमने बात की है कि किस तरह हम मुसलमान, किबला अव्वल कोई एक आम मस्जिद नहीं है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, और किबला अव्वल पर यलगार जो है वो इस्लाम पर हमला है, और 57 ममालिक जो उम्मा के हैं उनकी आजमाइश है, वो आजमाइश है कि वो किस सफ में खड़े होते हैं। जनाबे वाला, तारीख इस बात की गवाह रहेगी, तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान under the leadership of Prime Minister Imran Khan will be on the right side of history, inshallah. जनाबे वाला, मैं आखिरी बात जो वजीर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने की, आपने कहा, जुमे का जिक्र किया आपने,
آنے والے جمعے کا کہ پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ۔ آج صبح یہاں آنے سے پہلے میرے رفقا بیٹھے ہیں یہاں، بہت سے، شفقت محمود صاحب بیٹھے ہیں، اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، پرویز خٹک صاحب ہوں گے، بہت سے رفقا موجود تھے وہاں۔ یہ میں نے ذکر کیا تھا اور وزیر اعظم نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور آج میں وزیر اعظم عمران خان کی اجازت سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس جمعے کو بروز 21 مئی کو ہم پوری پاکستان کی قوم کو یہ آواز دے رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، پرامن طریقے سے، شائستہ طریقے سے اظہار کریں، اور اس ظلم اور بربریت کے ساتھ دنیا میں اپنا نام لکھوائیں اور بتائیں کہ پاکستانی قوم بے حس نہیں ہے، یہ زندگی